آج کی اخباری خبروں سے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ امریکہ نے افغان طالبان کے ساتھ مذاکرات کی جو بات شروع کی تھی، اور افغان طالبان نے اس شرط پر کہ وہ براہ راست امریکہ سے مذاکرات کریں گے اور کابل انتظامیہ درمیان میں مذاکرات کا حصہ نہیں ہوگی، مذاکرات کی شرکت قبول کر لی تھی اور اس کے لیے تیاریاں جاری تھیں۔ لیکن امریکہ نے یہ کہہ کے مذاکرات کے دروازے بند کرنے کا اعلان کر دیا ہے کہ وہ مذاکرات کے بعد بھی افغانستان میں موجود رہے گا اور امریکہ سے اس کی فوجیں افغانستان سے امریکہ کی فوجیں نہیں نکلیں گی۔ یہ بات بہت یعنی سمجھ میں نہ آنے والی بات ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس سے زیادہ سمجھ میں نہ آنے والی بات یہ ہے کہ جو عناصر علاقائی سطح پر یا عالمی سطح پر افغان طالبان اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کی راہ ہموار کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں، وہ اس مرحلے پر ان کا جھکاؤ امریکہ کی طرف دکھائی دے رہا ہے، اور وہ امریکہ پر دباؤ ڈالنے کی بجائے افغان طالبان پر دباؤ ڈال رہے ہیں کہ وہ امریکہ کی یہ شرط منظور کر لیں اور امریکی اتحاد کی فوجوں کے انخلاء کے مطالبے سے دستبردار ہو جائیں۔ یہ بہت افسوسناک صورتحال ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ جو جنگ میدان میں 17 سال کی لڑائی کے باوجود نہیں جیت سکا، اس لڑائی میں وہ مذاکرات کی میز پر افغان طالبان سے ان کی شکست کے پروانے پر دستخط کروانا چاہتا ہے اور اپنی افغانستان میں موجودگی کا جواز ان سے لکھوانا چاہتا ہے۔ یہ اس کے لیے بھی شرمناک بات ہے اور اس بات کی حمایت کرنے والوں کے لیے بھی شرمناک بات ہے۔ میں ایک سوال تو امریکی انتظامیہ سے کرنا چاہوں گا، امریکی حکومت سے، کہ میرے بھائی اگر تم نے افغانستان سے جانا نہیں ہے تو مذاکرات کا مطلب کیا ہے؟ یہ مذاکرات کیوں کر رہے ہیں؟ آپ لڑتے رہیں، وہ بھی لڑ رہے ہیں، آپ بھی لڑتے رہیں، مستقبل فیصلہ کرے گا۔ اور اگر آپ نے نہ جانے کا فیصلہ کر لیا ہے تو یہ مذاکرات کا ڈرامہ رچانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے امریکی حکومت سے میری درخواست ہے، بڑی سوچ سمجھ کے عرض کر رہا ہوں کہ یہ ڈرامہ نہ رچائیں۔ افغانستان سے انخلاء کے بغیر، امریکی اتحاد کی فوجوں کے انخلاء کے بغیر افغانستان کی قومی خود مختاری، اس کا اسلامی تشخص اور افغانستان میں امن کے قیام کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ امریکہ خواہ ضد نہ کرے، یہ میری درخواست امریکی حکومت سے ہے۔ اور یہ بالکل سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ اگر اسے افغانستان سے جانا نہیں تو مذاکرات کا مطلب کیا ہے، مذاکرات کا ایجنڈا کیا، غرض کیا ہے۔ دوسری بات، میں ان عالمی اداروں سے اور طاقتوں سے، بالخصوص مسلم حکمرانوں سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ میرے بھائی، آپ اس ساری کشمکش میں کچھ خیال کریں، مظلوموں کے سہولت کار بنیں، جابروں اور ظالموں کے سہولت کار نہ بنیں۔ اب تو مجھے یہ شک لگنے لگا ہے کہ مسلم حکمرانوں نے رشیا کے خلاف، سوویت یونین کے خلاف افغان طالبان کی مجاہدین کی جو حمایت کی تھی، وہ اپنے بارے میں یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ انہوں نے ہے، وہ کہاں گئی اسلامی ہمدردی، کہاں گئی مسلم امہ، کہاں گئی OIC۔ میں مسلم حکمرانوں سے گزارش کروں گا، اللہ کے نام پر، اللہ کے رسول کے نام پر، اسلام کے نام پر یہ گزارش کروں گا کہ اپنے اس دوغلے پن پر نظر ثانی کریں۔ مسلم حکمران تمام کے تمام بلا استثناء، میں کسی کی استثناء نہیں کر رہا، میری درخواست ہے، اللہ کے نام پر اپیل ہے کہ وہ اپنے طرز عمل پر سوچیں، وہ مظلوموں کے سہولت کار بنے، ظالموں کے سہولت کار کیوں بنتے ہیں وہ، اور اپنے بارے میں یہ مہر پہ مہر کیوں لگاتے چلے جا رہے ہیں کہ وہ اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے، امت مسلمہ کے لیے اور اپنے بھائیوں کے لیے اب تک کردار ادا نہیں کر رہے، امریکہ کے کہنے پہ کرتے رہے ہیں۔ یہ امت مسلمہ کے حکمرانوں کے لیے یہ بات بڑی افسوسناک ہے۔ میں 2 درخواستیں میں نے کی ہے، ایک امریکہ سے، اگر مذاکرات کرنے ہیں تو نکلنے کی گارنٹی دینا ہوگی، اور اگر نکلنے کی گارنٹی نہیں ہے تو مذاکرات کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور دوسری درخواست میری عالمی طاقتوں سے، بالخصوص مسلمان حکمرانوں سے، اللہ کے نام پر، انسانیت کے نام پر، انصاف کے نام پر، کہ خدا کے لیے جابروں
اور حملہ آوروں کے سہولت کار نہ بنے، مظلوموں کے سہولت کار بنے۔ افغان طالبان جو بات کہہ رہے ہیں جائز ہے، ان کا حق ہے۔ افغانستان کی قومی خود مختاری، افغانستان کی وحدت، افغانستان کے اسلامی تشخص اور افغانستان کی آزادی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ امریکی اتحاد افغانستان کو خالی کرے اور افغانستان کے تمام اقوام کو باہمی مل بیٹھ کر اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنے کا موقع دے۔ میں اس موقع پر افغان طالبان سے بھی اپنی یہ گزارش ایک بار پھر دہراؤں گا کہ وہ اسے افغان قومی مسئلے کے طور پر افغانستان کے تمام حلقوں کے اعتماد میں لینے کی کوشش کرے اور حکمت، حوصلے اور تدبر کے ساتھ آگے بڑھے۔ اللہ پاک مہربانی فرمائے اور افغانستان کی قومی خود مختاری، وحدت، آزادی، اسلامی تشخص اور جہاد افغانستان کے منطقی نتائج کی تکمیل کی اللہ پاک صورت پیدا فرما دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔